قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس بات میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید پر ایمان رکھنا فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کے کچھ حقوق مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں کہ مسلمان ان حقوق کو ادا کرے، جیسے قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، قرآن مجید سے صدق دل سے محبت رکھنا۔ انہی حقوق میں سے ایک حق ہے قرآن مجید کو غور سے سننا۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 کے اندر بیان فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید کو پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو سننے کا حکم بھی دے دیا اور سننے کا ادب بھی بتلا دیا کہ کس طریقے سے خاموشی کے ساتھ قرآن مجید کو ادب کے ساتھ سننا ہے۔ جب قرآن مجید کو پڑھا جائے تو شور شراب نہیں ہونا چاہیے، مستی یا اونچی آواز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی قرآن مجید چالو کر کے رکھ دیا اور پھر دنیا کے کاموں میں مگن ہو گیا، دنیا کے بکواسات کر رہا ہے، قرآن مجید اپنا شروع ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ جب قرآن مجید سننا ہے تو پورا دھیان سے اس کو سنو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ بھی بتلا دیا کہ قرآن مجید سنو گے تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، یعنی اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کو سننا، ان دونوں باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ قرآن مجید سننا کس قدر محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، میں کچھ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا نقطہ، قرآن مجید اللہ رب العالمین کو سننا پسند ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین اس کلام کو سننا پسند کرتا ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1849، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اذن اللہ لشیء کاذنہ للنبی یتغنى بالقرآن یجہر بہ، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو اتنا غور سے، اتنی انہماک سے، اتنی پسندیدگی سے نہیں سنتا جتنا کہ جب نبی قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں، بلند آواز میں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جتنا اس کو سننا پسند کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العالمین کو اپنا کلام قرآن مجید سننا پسند ہے، لہٰذا ایک آدمی کو، ایک مومن کو قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنا اور اس کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ، قرآن مجید ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس کے باوجود وہ اپنے صحابہ سے قرآن مجید کو سننا پسند کرتے تھے۔ آئیے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1852، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی موسیٰ لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر گزشتہ رات جب تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو میں کس انہماک سے، کتنا غور سے اور کتنی پسند کرتے ہوئے اس کو سن رہا تھا، کاش کہ تم اس منظر کو دیکھتے۔ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تحقیق کہ تم کو آل داؤد کی بانسریوں میں سے، اس کی سریلی آوازوں میں سے ایک آواز عطا کی گئی ہے۔ تو یہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ ان کی آواز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے قرآن مجید کو سننا پسند کرتے تھے۔ اگر صحابی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے، انہماک سے اور غور سے سنتے تھے۔ دوسری حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5050، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى اتیت الى هذه الآیہ فکیف اذا جئنا من كل امة بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا، قال حسبک الآن، فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔
تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوتا ہے، میں کیسے آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے پڑھ کر کے سناؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 تک جب پہنچا، وہ آیت کون سی ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب ہر امت سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان تمام لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے، تو اس وقت کا کیا منظر ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن، کہ عبداللہ اب رک جاؤ، یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باادب ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور سر کو نیچے کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب اللہ کے رسول نے کہا حسبک الآن، اب بس کرو، تو کہتے ہیں فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ کیا، میں نے اپنا سر کو اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سننے کا شوق، اور یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ ایک نبی قرآن مجید کو سننا پسند کرتا ہے اور سن کر کے دل لرزتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4961، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بن کعب ان اللہ امرنی ان اقرئک القرآن، قال اللہ سمانی لکا، قال نعم، قال وقد ذکرت عند رب العالمین، قال نعم، فظرفت عیناہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے شاہد ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سناؤں۔ اتنا عظیم مرتبہ اور اتنا عظیم رتبہ، اس کو سن کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے کہا اللہ سمانی لکا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اے ابی ابن کعب، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے، اور کہتے ہیں وقد ذکرت عند رب العالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا ذکر رب العالمین کے پاس ہوا ہے؟ کیا میرا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوا ہے؟ قال نعم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا ذکر ہوا ہے اور تمہارا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم کو قرآن مجید سناؤں۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں انس بن مالک فظرفت عیناہ، اتنا سننا تھا کہ مارے خوشی کے ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ رب العالمین میرا نام لے کر کے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس میرا یہ مرتبہ، یہ مقام ہے، ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھ سے قرآن مجید سنیں۔ تو ان تینوں حدیثوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید صحابہ کرام سے سننا کتنا پسند تھا، یا صحابہ کرام کو سنانا کتنا پسند تھا، لہٰذا آپ کی امت ہونے کے ناطے ہم کو قرآن مجید سننا چاہیے۔ تیسرا نقطہ، فرشتوں کو قرآن مجید سننا انتہائی زیادہ پسند ہے۔ امام مسلم نے روایت کیا حدیث نمبر 6853، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم، یعنی کچھ لوگ جب اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو آپس میں سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت کا، سکون کا نزول ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، ان کو اللہ رب العالمین کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، وحفتہم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سننا، یہ فرشتوں کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو انتہائی محبوب بندے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کا کلام سننا پسند کرتے ہیں۔ اس کا عملی نمونہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا نمونہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 5018، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور میرے بغل میں ہی گھوڑا میرا بدھا ہوا تھا، اور
میرا بچہ سویا ہوا تھا۔ جیسے میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ پھر میں نے قرآن کو پڑھنا بند کیا تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ پھر سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر سے گھوڑا بدکنے لگ گیا، تو میں پھر سے خاموش ہو گیا، پھر گھوڑا رک گیا۔ تیسری بار بھی میں نے پڑھنا شروع کیا تو تیسری بار بھی گھوڑا بدکنے لگا۔ میں اس خوف سے کہ کہیں میرا بیٹا جو یحییٰ بغل میں سویا ہوا ہے اس کو گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے، میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں تو ایک سائبان کی طرح چیز ہے، اس میں چراغ کی طرح کوئی چیز روشن ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ چیز اوجھل ہو گئی۔ میں نے صبح جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید تم کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تھا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا چیز تھی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم پڑھتے رہتے فجر تک تو لوگ جو مدینہ میں موجود ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، فرشتوں کو بالکل اپنی رنگی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو یہ ہے فرشتوں کا سننا، قرآن مجید کو فرشتے بھی سننا پسند کرتے ہیں، لہٰذا ایک مومن کو قرآن مجید کو کثرت سے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور نقطہ، جو مومن ہیں یعنی صحابہ کرام سے لے کر کے صحابہ کرام کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں، قرآن مجید سے ان کے دل لرزتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو قرآن مجید کو سن کر کے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مومنوں کی یہ شان ہے، مومنوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سنتے ہیں، اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں، اور سن کر کے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سن کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الزمر آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین بات کو یعنی قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں نازل کیا، متشابہا جو ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، مثانیہ اور بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اس کے اندر ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف کھاتے ہیں اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اور وہ اپنے رب کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے کہ قرآن مجید کو سن کر کے آدمی ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کی باتیں، وعید کی باتیں، سزا کی باتیں آتی ہیں تو مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ پھر جب امید کی باتیں آتی ہیں، نیکیوں کی باتیں آتی ہیں، بدلے کی باتیں آتی ہیں تو اللہ رب العالمین کی امید میں نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک اور آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا، اس چیز کو جو رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، قرآن مجید کو سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئے، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، قرآن مجید کو سن کر کے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہم کو گواہوں میں سے لکھ لے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، ہم تیرے مومن بندوں میں شامل ہو گئے۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے تعلق سے نازل فرمائی۔ نجاشی بادشاہ، اس کے دربار میں موجود عیسائی، جب انہوں نے قرآن مجید کو حضرت جعفر ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے سامنے جو انجیل کے اوراق پڑے ہوئے تھے وہ اوراق بھیگ گئے، اتنا وہ روئے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اللہ رب العالمین کی شریعت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو پہچان لیا، اور اس خوف سے اور اس امید سے وہ رونے لگے کہ اللہ رب العالمین نے سچا دین بھیجا، تو ان کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو گئی، قرآن مجید کی محبت، اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، اور اس محبت میں وہ بے تحاشا رونے لگ گئے۔
مسلمانوں، اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جو ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ ایک مومن کو قرآن مجید سننے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک مومن جب قرآن مجید سنتا ہے تو اس کا دل لرز اٹھتا ہے۔ ایک مومن جب قرآن مجید سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک مومن قرآن مجید کو کثرت سے سننے کا اہتمام کرتا ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید سننے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کو سننا پسند فرماتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، وہ قرآن مجید کو اپنے صحابہ سے سننا پسند کرتے تھے۔ فرشتے قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن مجید کو سنا تو انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا، اور مومن بھی قرآن مجید کو سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن سے بالکل لا تعلق ہے، ہمارا قرآن سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ نہ تو ہم قرآن پڑھنا پسند فرماتے ہیں، اور نہ ہی ہم قرآن مجید کو سننا پسند کرتے ہیں، نہ قرآن پر غور کرنا پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی قرآن مجید پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے ہمارا رشتہ بالکل ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہی قرآن ہے جس کی تاثیر یہ ہے کہ کفار مکہ اسی قرآن مجید کو سن کر کے ایمان قبول کر لیا کرتے تھے، اور جو نہیں ایمان قبول کرتے تھے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، وہ بھی اس کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ اپنی ظاہر نہیں کرتے تھے اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اسی طریقے سے طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور بہت سارے صحابہ جنہوں نے قرآن مجید کو سن کر کے جو متاثر ہوئے اور فوراً ایمان قبول کر لیا۔ آج میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ۔ وہ غزوہ بدر تک ایمان قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب جنگ بدر ہوتی ہے اور کچھ کافر گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کو چھڑانے کے لیے مدینہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ گیا تو مغرب کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ طور پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نمبر 35، 36 اور 37 تک پہنچے تو ان کی کیا کیفیت تھی، وہ آیت بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت تک پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا یہ لوگ خود خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ لوگ تو یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا یہ ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا یہ لوگ تیرے رب کے خزانوں کے داروغے ہیں؟ یہ ان آیتوں کو سنا تو بیان فرماتے ہیں قاد قلبی ان یطیرا، میرا دل ایسے ہو گیا کہ جیسے لگتا تھا کہ میرا دل ابھی اڑ جائے گا۔ یعنی ان کے دل کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے دل پہ ہیبت طاری ہو گئی، ان کا دل لرزنے لگا کہ یہ کیسا کلام ہے، ایک انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ واقعی رب العالمین کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اس کو سن کر کے وہ فوراً لرز اٹھتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ یہ پہلا وقت تھا جب میرے دل میں ایمان جاگزی ہو گیا، ایمان نے گھر کر لیا۔ تو مسلمانوں، قرآن مجید سننے سے دل میں اثر ہوتا ہے، دل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوتی ہے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سننے کے بجائے اس کی جگہ دوسری چیزوں کو دے دیا ہے۔ کچھ لوگ اور اکثر لوگ تو گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ گانے سننے سے، میوزک سننے سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو راحت مل جاتی ہے۔ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تو گانے سن لے، اول فول باتیں اور میوزک کی باتیں سن کر کے وہ اپنے دل کو بہلاتے ہیں۔ جو بہت تھوڑے بہت جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، وہ قوالی لگا دیتے ہیں، یعنی ٹوپی لگا لی اور قوالی شروع کر دیے تو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت نیک انسان ہے، بہت شریف انسان ہے۔ یعنی معاشرے میں ہمارے یہ تصور ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں قوالی شروع کر دے تو سب کو یہ لگتا ہے کہ بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، وہ قوالی سن رہا ہے۔ حالانکہ قوالی سننا یہ گانے سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ گانے میں آدمی دنیا داری کی باتیں سنتا ہے، لیکن قوالی میں شرکیہ، کفریہ اور بدعت کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلو کی باتیں اور اللہ رب العالمین کی توہین کی باتیں ہوتی ہیں، شرک کی، قبر پرستی کی، بت پرستی کی باتیں ہوتی ہیں، انتہائی زیادہ گھٹیا چیزیں۔ قوالی سننے سے ایمان خراب ہوتا ہے، دل میں بگاڑ آتا ہے اور دین اسلام سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن لوگ نیک بننے کے لیے، نیکی کا جذبہ دکھانے کے لیے قوالی لگا دیتے ہیں اور قوالی کو سنتے ہیں، قرآن مجید سننا نہیں پسند کرتے۔ اور جو لوگ قوالی نہیں سنتے، اس کی قباحت سمجھتے ہیں، وہ نعت اور نظم لگا دیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے نعت سننے سے یا نظم سننے سے ہم کو سکون مل جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، فالتو ہیں۔ ان کو سننے سے نہ تو کوئی ثواب ملتا ہے اور نہ ہی ایمان بڑھتا ہے اور نہ ہی آدمی
آدمی کے اندر اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا کوئی جذبہ آتا ہے۔ جب تک آدمی قرآن مجید کو نہیں سنے گا، قرآن مجید پر غور نہیں کرے گا، قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے دل میں نہیں بٹھائے گا، اس کو سمجھے گا نہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا ایک مومن کو قرآن مجید روزانہ سننے کی کوشش کرنا چاہیے، پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس ماہ رمضان یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے نام کہ قرآن مجید کچھ نہ کچھ ضرور روزانہ پڑھو، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی، اور قرآن مجید کو سننے کا اہتمام کرو۔ آج اتنی آسانیاں ہیں قرآن مجید کو سننے کے لیے کہ موبائل کے ذریعے آدمی کہیں بھی بیٹھ کر اس کے پاس وقت ہے 5 منٹ 10 منٹ وہ قرآن مجید کو غور سے سن سکتا ہے، ایئر فون لگا کر کے، ایسا نہیں کہ شور شرابہ کرتے ہوئے کہ دنیا داری کی باتیں کر رہا ہے، قرآن لگا کر رکھ دیا ہے۔ تو قرآن کی توہین نہیں کرنا ہے، قرآن کو غور سے سننا ہے، پورا وقت قرآن مجید کو دو۔ تو ایسے وقت میں سنو کہ بالکل غور سے سنو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے قرآن میں، اللہ رب العالمین کیا ہم کو پیغام دے رہا ہے، ہم کو کیا کرنے کا حکم مل رہا ہے اور کس چیز سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جب آدمی قرآن کو غور سے سنے گا، اس کا ایمان بڑھے گا، وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے، اسی طریقے سے اس کا سننے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔